چیزیں چینج کرنا ہمارے ہاتھ میں ہے. آج آپ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے ہوں، یہاں میری ایک بہن نے گلا کیا کہ حکومتیں گرا رہے ہیں، حکومتیں لا رہے ہیں. یہ ایک جمہوری حق ہے، کوئی گرائے کوئی لائے یا جو بھی ہو، لیکن جو لیجسلیشنز ہے خواتین کے حوالے سے، جو ہاؤس بزنس ہے، وہ میرا خیال ان چیزوں سے کبھی افیکٹ نہیں ہوا ہے. جہاں تک عورتوں کے حقوق کی بات ہے، عورتوں کے حوالے سے قانون سازی کی بات ہے، تو بینگ چیئر پرسن ویمن پارلیمنٹیرین کوکس ایک بہت اچھا ہمارا پلیٹ فارم ہے. اس کو ہم نے یوٹیلائز کیا ایز چیئر پرسن. اس میں لیجسلیشنز ہم نے کی، جہاں پہ خواتین کے حقوق کے لیے امینڈمنٹس کی ضرورت تھی ہم نے وہ امینڈمنٹس کی. اور ابھی بھی ہم وومن پولیٹیکل جو ہمارا کوکس ہے اس کے ساتھ مزید ہم یعنی کام اور لیجسلیشنز ہم لے کے آئیں گے. ایک پولیٹیکل ورکر جہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ پولیٹیکل ورکرز کو آنا چاہیے، میری ایفیلیشن ڈیولپمنٹ سیکٹر کے ساتھ رہی، لیکن 2004 سے بلوچستان نیشنل پارٹی کے پلیٹ فارم پہ میں کام کرتی رہی. اور اس وقت ہم میرا خیال خوش نصیب ہیں جو کہتے ہیں کہ قوم پرست پارٹیاں جو ہیں نا وہ عورتوں کو آنے نہیں دیتی. میری نیشنل پارٹی کی بہن نے بھی یہاں پہ کہا، اور میں بلوچستان نیشنل پارٹی کی مرکزی خواتین سیکٹری کی حیثیت سے کہہ سکتی ہوں کہ ان دونوں پارٹیوں میں 50-50% خواتین کی نمائندگی الحمدللہ ہے. لوکل گورنمنٹ سیٹ اپ میں شروع میں یقیناً علاؤالدین صاحب نے اپنی اسپیچ میں کہا کہ واقعی اس میں ہم کوالٹی پہ نہیں کوانٹٹی پہ لوگوں نے فوکس کرنا شروع کیا. کوانٹٹی پہ جب فوکس کیا تو اس میں ویمن پولیٹیکل اسکول کی کیونکہ لیڈ ٹرینر تھی UNDP کے ساتھ، تو ایک چیز ہمیں سامنے یہ آئی کہ واقعی عورتوں کو برائے نام لایا گیا تھا. ان بیچاریوں کی جو 1000 تنخواہ تھی وہ بھی آدھا جو ہے نا کلرک کاٹ دیتا تھا، آدھا بیٹا لے دیتا تھا، تو وہ 1000 میں سے عورت کے پاس 400 یا 300 ہاتھ میں مہینے کا لا کے دیتے تھے. اسی طرح ڈیولپمنٹ کے جب کام ہوتے تھے، اور یہ میں کہتی ہوں کہ جب بھی کوئی آمرانہ حکومت آتی ہے، یہ جو ہے نا لوکل گورنمنٹ کا سسٹم ایکسپیڈائٹ ہوتا ہے. اس کی جو نیٹی گریٹیز کی کل بھی ہم نے بات کی وہ ہے فائنینشنل چیزیں ہیں ساری، کہ لوکل گورنمنٹ سسٹم میں گلا یہ رہتا ہے ابھی جو لوکل یعنی باڈیز کے الیکشن بھی نہیں ہو پا رہے کہ جو منتخب نمائندے ہیں یا جن ایریاز کے یا جن پولیٹیکل پارٹیز کے، وہ اس وجہ سے نہیں لانا چاہتے کہ ان کی فنڈز، کیونکہ نالیاں اور یہ ساری چیزیں بنانا، آئی ڈو ایگری ود آل دیز تھنگس کہ نالیاں اور روڈ بنانا جو ہے نا وہ اسمبلی ممبرس کا کام نہیں، ہمارا کام لیجسلیشن ہے. لیکن اس کے اگر برعکس اس چیزوں کو آپ سامنے ٹرانسپیرنسی کے ساتھ رکھ کے دیکھیں تو میرا خیال ہے اس وقت ہمارے نیب زدہ جتنے بھی ہیں وہ لوکل گورنمنٹ کے بہت سے لوگ اس وقت نیب کی بھی زد میں ہیں، اس وقت ان کے کیسز بھی چل رہے ہیں. تو کچھ چیزوں میں ہمیں اپنی ٹرانسپیرنسی کو سامنے رکھیں، چیک اینڈ بیلنس ہو، آپ کا مانیٹرنگ میکینزم ایسا بنے کہ آپ کا کوئی بھی نمائندہ الیکٹ ہو کے اگر آ جاتا ہے، چاہے وہ میئر ہے، ناظم ہے، کونسلر ہے، اور اسپیشلی خواتین کو اس تمام پروسیس میں برائے نام نہ رکھا جائے. خواتین اپنے گراس روٹ لیول پہ جا کے کام کریں. اس پہ کچھ اچھے پریکٹسز ہمارے اس ٹائم میں ہوئے تھے جن کو میں یہاں پہ دہرانا چاہوں گی CCBs کے حوالے سے، کہ ہماری مچھ میں بھی ایک خاتون تھی کافی ایکٹیو تھی، کیونکہ ویمن پولیٹیکل ونگ بھی ہم یہاں پہ چلا رہے تھے وپ کے نام سے، وومن ان پالیٹکس کا. تو اس میں بھی یہ تھا کہ جو CCBs بھی تھی اس میں خواتین اپنی اسکیمات لے کے آتے تھے. خواتین جو ہے نا پھر آہستہ آہستہ جب ایکٹیو ہونے لگی تو ہمارے کوئٹہ ڈسٹرکٹ میں جو ہے نا خواتین کافی حد تک ہمیں ایکٹیو ملتی تھی. کچھ خواتین ہمیں گیج میں ایکٹیو ملتی تھی، کچھ ہمیں خضدار میں ایکٹیو ملتی تھی، لیکن باقی ہم نے سراؤنڈنگس میں دیکھا کہ کچھ صرف برائے نام آتی تھی. تو جب تک خواتین کو ہم بااختیار خود نہیں بنائیں گے ود ان پولیٹیکل پارٹیز، یعنی میری پولیٹیکل پارٹی ہے بلوچستان نیشنل پارٹی کے پلیٹ فارم سے اس وقت اگر میں کام کر رہی ہوں، اور آنے والے وقتوں میں اگر الیکشن ہوگی تو یقیناً میں نے اپنے گراس روٹ لیول سے اپنے وہ جو یونٹس ہم نے فارم کیے بلوچستان نیشنل پارٹی کے پلیٹ فارم سے، وہاں سے پڑھی لکھی اویئر خاتون کو ابھی سے ہم نے نامینیٹ کیا ہے کہ اس خاتون کو آنے والے وقت میں ہم نے الیکشن میں آگے لے کے آنا ہے. اس خاتون کی ذمے سے ابھی سے ہم نے کام لگائے ہیں کہ وہ اپنے علاقے میں جائے، اپنے لوگوں سے ملے. اس کی ذمہ داری ابھی سے ایز خواتین سیکٹری میں نے لگائی ہے کہ آپ شناختی کارڈ لوگوں کے بنوائیں. تو پولیٹیکل پروسیس میں یہ جو انیشیٹوز ہوتی ہیں یہ آپ کے بہت زیادہ کاؤنٹ کرتی ہیں.
کیونکہ ایک جو کہتے ہیں نا ایک چینج، ایک تبدیلی کا جو ایلیمنٹ سمجھا جاتا ہے وہ ایک عورت کو ہی سمجھا جاتا ہے. گھر ایک عورت بناتی ہے، گھر کی صفائی ہے. ابھی میں فوزیہ شاہین صاحبہ سے بھی ابھی یہی ہم ڈسکس کر رہے تھے، خواتین کا سب سے بڑا مسئلہ پانی کا ہوتا ہے. بینگ اے ممبر پروونشل اسمبلی اور خواتین سیکٹری، میں جہاں جاتی ہوں تو خواتین کا پہلا ہی کام یہی ہوتا ہے، مجھے کہتے ہیں پانی. کیونکہ عورت کا جو گھر چلتا ہے وہ پانی سے چلتا ہے. ظاہر ہے اسے کھانا بھی بنانا ہے، اسے صفائی بھی کرنی ہے، انہیں بچوں کی بھی دھلائی صفائی کرنی ہے، یعنی ساری چیزیں. اور زیادہ تر عورتوں کی اسکیمات ہوتے ہی پانی کے ہیں. یعنی لوکل گورنمنٹ کا بھی میرا خیال ہے ہم نے یہی انالائز کیا پچھلے ادوار میں بھی کہ ان کا زیادہ تر فوکس جو ہے نا پانی کی پروجیکٹس پہ ہوتا تھا کہ ہمیں پانی میسر ہو، کہ گلی نالیوں سے ہٹ کے ان کا پانی. لیکن اس سسٹم میں وہ اس طرح سے اپنے آپ کو منوانا چاہ رہی تھی، لیکن وہی تھوڑا سا ہمیں ڈومینیٹنگ سوسائٹی کو مائنڈ نہ کیجیے یہاں بیٹھے ہوئے حضرات، تھوڑا سا میل ڈومینیشن ہوگا، ہمیں ان چیزوں کو فیس کرنا ہے. یعنی ہم کہتے ہیں کہ جو پولیٹیکل ورکرز ہیں ہم وہ اینٹ ہیں جو ایک بٹی سے پک کے نکلتے ہیں، اس کے بعد ہم اس پولیٹیکل پروسیس کا حصہ بن جاتے ہیں. اور تبھی آپ کی کامیابی ہوتی ہے، آپ کا صبر، آپ کا یہ ضبط سب کام آتا ہے کہ آپ ایز اے ورکر کام کر رہے ہیں، آپ ایز اے خاتون اپنے آپ کو آپ نے منوانا ہے اس فیلڈ میں. اور بالکل ہم الیکشن کمیشن کے اس پہ جو ان کا مینڈیٹ ہے یا جو ان کے لاس کہتے ہیں کہ اتنے دنوں میں الیکشن کروانے ہیں، تو میرا خیال ہے خواتین کے بھی ڈائریکٹ الیکشنز ہونے چاہیے. اور جس طرح الیکشن کمیشن کا بھی ہے کہ 5% اگر آپ کی کوئی خاتون الیکشن میں کنٹیسٹ جنرل سیٹس پہ نہیں کرتی تو وہ میرا خیال ہے اس کو ڈینائی کر دیتے، اس پولیٹیکل پارٹی کو نہیں مانا جاتا. الیکشن کمیشن کے کچھ رولز ہوں گے. میں نے خود الیکشن لڑا، میں نے خود ووٹ لیے. ہمارے پولیٹیکل پارٹی بلوچستان نیشنل پارٹی کے پلیٹ فارم سے ڈاکٹر شہناز نصیر صاحبہ نے باقاعدہ نصیر آباد بیلٹ سے، یعنی کبھی شاید اس کا کانسیپٹ ہی نہیں ہوگا کہ نصیر آباد سے کوئی خاتون MNA کے لیے بھی کھڑی ہو سکتی ہیں، کیونکہ اس سوسائٹی میں آپ کو کچھ چیزوں کے لیے فائٹ کرنے کے لیے آپ کو اپنے آپ کو فرنٹ لائن پہ لانا پڑتا ہے اور آپ اس جنگ کو لڑتے ہو. تو تھینک یو سو مچ عورت فاؤنڈیشن آپ کے اس نئے جذبہ پروگرام میں، اور اسپیشلی یہ جو محنت کش عورتوں کا بھی ہم نے ایک مینڈیٹ اسی وقت سے لے کے چلے ہیں کہ ویمن یعنی کی پارٹیسپیشن پولیٹیکل پروسیس میں. اور میرے خیال ہے شاید یہ میں غلط نہ کہوں تو میں بھی اسی پروسیس سے ہوں کہ تو آج جس جگہ پہ کھڑی ہوں اس سسٹم کا حصہ رہی، لوگوں کو بھی پولیٹیکل ایجوکیشن دیتی رہی اور خود بھی لیتی رہی، اور خود بھی اپنی پولیٹیکل پارٹی میں عورتوں کی کیپیسٹی بلڈنگ پہ بھی میرا فوکس اتنا ہی رہتا ہے. عورتوں کی پولیٹیکل پارٹیسپیشن، ڈیسیجن میکنگ، ان کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں ان کو لانا، اور ان تمام چیزوں کو پروسیس میں. اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ کی سطح پہ اسی طرح کی انٹرونشن تمام پولیٹیکل پارٹیز، مجھے اس بات پہ یقین ہے کہ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ کسی سردار نے روکا ہے، کسی نواب نے. نو، آپ کو اپنے آپ کو خود منوانا پڑتا ہے. اینڈ ونس اگین تھینک یو سو مچ آل آف یو. انشاءاللہ اسی امید کے ساتھ کہ آنے والے لوکل گورنمنٹ الیکشن میں دوبارہ سے یہاں میری بہت سی بہنیں انشاءاللہ اس پروسیس کا حصہ ہوں گی اور کامیابی حاصل کریں گی. تھینک یو سو مچ.